کے طور پر سچا جذبہ ہونا تو اللہ پہنچا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بود مورے، ایک چیونٹی تھی، کمزور سی چیونٹی، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی بیت اللہ جاؤں، اس کے گھر کے چکر لگاؤں، حاجیوں کے پیروں میں پسی جاؤں اور وہیں میری موت آ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا۔ اجر حاج تامن حجتہ، مقبول مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ وہاں جو جا رہے ہیں پیسے لگا کر، وقت خرچ کر کے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مقبول حج مل جائے، تام مکمل حج ان کو نصیب ہو جائے، لیکن اس عمل کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں مکمل حج کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم العذر وفي روایت الا شاركوكم في الاجر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں اور اللہ کے گھر کے مہمان قافلوں کی شکل میں اس کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں اور عازم سفر ہیں۔ حاجیوں کے قافلوں کو بیت اللہ کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر ایک سچے پکے ایمان والے کے دل میں بیت اللہ کی دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس مقدس علاقے کی زیارت کا شوق اور جذبہ دل میں اٹھتا ہے، اور اس کا بھی یہ جی چاہتا ہے کہ وہ بھی ان قافلوں میں شامل ہو جائے اور اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے اپنے سفر کا آغاز کر دے۔ اللہ کے ایک بندے تھے، انہوں نے حاجیوں کے اس طرح حج کے لیے بیت اللہ کے لیے قافلوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی روانگی کو دیکھتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، رو کر کہنے لگے واہ ضعفا، ہائے میری کمزوری، میری استطاعت نہیں ہے، میرے اسباب نہیں ہے، میرے پاس اتنے اسباب نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو سکوں۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا ہذہ حسرۃ من انقطع من الوصول الی البیت، یہ اس آدمی کی حسرت ہے، اس آدمی کا افسوس ہے جو بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ فکیف تکون حسرۃ من انقطع عن الوصول الی رب البیت، اس شخص کے افسوس کا اور اس کی حسرت کا کیا عالم ہوگا جو بیت اللہ کے رب تک نہ پہنچ پائے، جو رب کو نہ پہچان پائے، اس کی حسرت کا کیا عالم ہوگا۔ تو حاجیوں کے قافلوں کو دیکھتے ہوئے ہر ایمان والے کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، لیکن اسباب ایسے نہیں ہیں، استطاعت نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ بھی حج بیت اللہ کو جا سکے۔ اور یہ حسرت ہونا ایک سچے ایمان والے کے ایمان کی صدق کی، سچائی کی گواہی کہ اس کا ایمان پختہ ہے، سچا ایمان ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ کے گھر کی دیدار کی حسرت پیدا ہو رہی، اور کیوں نہ ہو، ایک مومن کے دل میں شوق پیدا کیوں نہ ہو، جبکہ اس نے یہ سنا ہے کہ من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے اور بےہودگی اور بے حیائی کی باتیں نہ کرے، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے اندر شوق کیوں نہیں پیدا ہوگا جبکہ اس نے یہ سنا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو مقبول حج ہے اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک سچے ایمان والے کے دل میں
بیت اللہ کے دیدار کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوگا جبکہ اس نے سنا ہے لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ الْحَجَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حجر اسود کو جو حاجی چھوتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس حجر اسود کو کھڑا کرے گا، اور وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، اس پتھر کو اللہ کی طرف سے آنکھیں ملے گی جن سے وہ دیکھے گا، وَلِسَانٌ يَنطِقُ، زبان ہوگی وہ بولے گا، یشہد علی من استلمہ بحق، جس نے اس پتھر کو چھوا بوسا دیا اس کے ایمان کی، اس کے حق ہونے کی گواہی دے گا۔ ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کے گھر کے دیدار کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوگا جبکہ اس نے یہ سن رکھا ہے اس کی فضیلت کہ ان مسح الحجر الاسود والرکن الیمانی یحطان الذنوب حتی، حجر اسود کو چھونا، رکن یمانی کو جس میں ایک کونے میں بیت اللہ کا غلاف تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، اس کے بارے میں اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، ان دونوں کو چھونا ایسا ہے کہ وہ گناہوں کو یہ دونوں عمل ایک دم گرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں نہیں شوق پیدا ہوگا؟ اس نے سن رکھا ہے وہاں زمزم کا چشمہ، خیر ماء علی وجہ الارض، اس دھرتی پر سب سے بہترین پانی، ماء زمزم فی طعام من الطعم وشفاء من السقم، اس میں خوراک کی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بیماریوں سے شفا کا مادہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ وہ حاجیوں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ حاجی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں کھڑے ہوں گے، ان کو وہ بابرکت دن نصیب ہوگا، وہ عظمت والا جس دن کے بارے میں حدیث میں آیا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار یوم عرفہ، اللہ جس دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کے آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ بندوں کے قریب آتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر بندے جو میدان عرفات میں کھڑے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کے ذریعے سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں تم تو کہہ رہے تھے یہ گناہ جا کے کریں گے، دیکھو کتنی عاجزی کے ساتھ یہاں میدان میں آ کے میرے سامنے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں۔ فیقول، اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے ما اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ یہ بندہ جب فضیلتی سنتا ہے اور پھر حاجیوں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، کاش میں بھی ان قافلوں میں شامل ہو جاؤں، لیکن نہیں ہو پاتا ہے حالات کی وجہ سے، اسباب کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب رکھے، اعمال رکھے، وہ بالکل محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے، حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن کو کرے گا تو حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس جذبے کو دیکھے گا، اچھا حاجیوں کو دیکھ کر یہ وہ اعمال کر رہا ہے جن اعمال کا ثواب حج کے برابر ہے، اس کا مطلب میرے گھر کو دیکھنے کا اس کے اندر واقعی شوق ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا، وہاں تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ احادیث کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ان میں سے چند اعمال رکھ رہا ہوں، بہت آسان ہے کرنے والے کے لیے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے سچی نیت۔ جو بندہ سچی پکی نیت کرے گا، صحیح پکا سچا جذبہ رکھے گا کہ میں بھی بیت اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ارادہ اور نیت کی وجہ سے اس کو حج کا اور عمرے کا ثواب دے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن، اے لوگوں 3 باتیں ہیں میں قسم کھا کر ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ ہوں گی، ان کے خلاف نہیں ہوگا۔ وحدیثاً، اور ایک بات ہے احدثکم جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس کو فاحفظوہ، یاد رکھنا۔ پھر حضور نے 3 باتیں جن پر قسم کھا کر کہا۔ پہلی چیز فرمائی کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، میں محمد الرسول اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات فرمائی ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا ارادہ اللہ عزا، کسی بندے پر ظلم کیا گیا، اس کا حق مال لیا گیا، اس کو ستایا گیا اور وہ اللہ کے لیے برداشت کر لے تو یہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اللہ اس کی وجہ سے اس کو عزتوں سے سرفراز فرمائے گا، اس کو عزتوں میں اضافہ فرمائے گا۔
تیسرا فرمایا ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، جو بندہ سوال کا دروازہ کھول لے گا، مانگے گا لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دے گا، وہ مانگ مانگ کر لاکھ پتی کروڑ پتی بن جائے گا، جبکہ اس کے دل کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی، مانگتا ہی رہے گا۔ یہ قسم کھا کر حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا ایک بات اور بتاتا ہوں، وہ آج کی گفتگو سے متعلق ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو یاد رکھنا۔ پھر حضور نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے قسم کے لوگ کون ہیں؟ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، پہلی قسم کا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، یعنی دنیا بھی دی، دین بھی دیا، دونوں دیا۔ اب کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، مال کے ساتھ دولت کے ساتھ علم ہے تو اب مال میں، دولت میں، دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے اس کے بارے میں۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اس مال کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے۔ اور وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اس مال دولت دنیا میں اللہ کا حق بھی جانتا ہے اور اس کو ادا کرتا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، چاروں بندوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین انسان یہ ہے۔ دوسرا انسان وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، یعنی دین کی دولت دی ہے، مال نہیں دیا، دنیا کی دولت نہیں دی۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن اس کے نیت، اس کا ارادہ، اس کا جذبہ سچا ہے۔ وہ یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر اللہ دین کے ساتھ مجھے مال بھی دے دے نا، دنیا بھی دے دے، تو وہ پہلے والا جو بندہ ہے دنیا میں اللہ کا حق بھی جانتا ہے، رشتہ داروں کا حق بھی جانتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، میں اس کی طرح عمل کروں گا۔ حضور نے فرمایا وہ پہلے والا اور یہ دونوں برابر ہے، یہ صرف نیت کرنے کی وجہ سے اس اچھے بندے کے برابر ہو گیا۔ اب آگے حضور نے فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے دنیا کی دولت دی ہے لیکن دین کی دولت نہیں دی، علم کی دولت نہیں دی۔ جب دین کا علم نہیں ہے فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اب مال کو ادھر ادھر اڑاتا ہے، دین کا علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اور لا يتقی فیہ ربہ، دنیا کی دولت میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ ولا یصل فیہ رحمہ، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ ولا یعلم للہ فیہ حقا، اللہ کا حق بھی نہیں جانتا ہے، نہ صدقہ نکالتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ فہذا باخبث المنازل، حضور نے فرمایا سب سے گھٹیا درجے میں یہ آدمی۔ اب چوتھا آدمی حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ یا عَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، چوتھا وہ بندہ جس کو اللہ نے نہ دین کی دولت دی نہ دنیا کی دولت دی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اندر نیت کیا ہے، جذبہ کیا ہے؟ کسی ایسے مالدار کو، کسی ایسے دنیا دار کو جو فضول خرچیاں کر رہا ہے، رسم و رواج پہ خرچ کر رہا ہے، گناہوں پہ خرچ کر رہا ہے، دکھاوے پہ خرچ کر رہا ہے، شادیوں میں اڑا رہا ہے، اس کو دیکھ کے کہتا ہے مجھے مال مل جائے تو میں اس کی طرح بنوں گا، میں شادی اس کی طرح کروں گا، میں اس طرح مال اڑاؤں گا، میں اس طرح دکھاوا کروں گا، یہ نیت ہے اس کی، حالانکہ ابھی مال ملا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، یہ اپنی نیت کے اعتبار سے، اس کے ساتھ اس کی نیت کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا، یہ تیسرے آدمی کی طرح ہوگا جو اللہ کی نگاہ میں انتہائی مبغوض ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس مال ابھی آیا ہے نہ خرچ کیا ہے، لیکن نیت ویسی ہے غلط۔ تو دیکھو نیت کا کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا اثر ہے۔ تو اگر کوئی سچی نیت اور سچے جذبے کے ساتھ یہ ظاہر کرے گا نا، حاجیوں کو دیکھ کے میں بھی اللہ کے گھر کو دیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا، عمرے کا ثواب دے دیتا ہے۔ دوسرا عمل جو حضور نے فرمایا آپ گھر بیٹھے، یہیں بیٹھے حج کے برابر ثواب پا سکتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ راوی حضور نے فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جو آدمی مسجد آئے اور مسجد آنے کا مقصد دین سیکھنا سکھانا ہو، اب چاہے کسی نماز کے بعد عالم دین امام صاحب کچھ باتیں سکھاتے ہو، قرآن کی تفسیر کرتے ہو، حدیث بیان کرتے ہو، تعلیم کا حلقہ لگتا ہو، یا جو آپ یہ بیٹھے ہیں جمعہ کے دن یہ بات سکھائی جا رہی ہے، یہ سننے کے لیے کوئی آتا ہے کہ مجھے کچھ باتیں سیکھنے کو مل جائے گی، اس نیت سے اگر کوئی مسجد میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ، مقبول مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ وہاں جو جا رہے ہیں پیسے لگا کر، وقت خرچ کر کے،
کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مقبول حج مل جائے، تام مکمل حج ان کو نصیب ہو جائے، لیکن اس عمل کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں مکمل حج کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ، جو آدمی گھر سے چلے جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے، اکیلے نماز نہیں پڑھتا، گھر میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے، وہ حج کے برابر ثواب پاتا ہے۔ ومن مشى الى صلاۃ تطوع فی فہی کعمرۃ، جو نفل نماز کے لیے چلتا ہے تو اس کو نفلی عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو فرض نماز کے لیے چل کے آتا ہے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے احرام باندھا ہوا حاجی، اس کو جو ثواب ملتا ہے اس کو بھی یہی ملتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا ومن مشى الی تسبیح الضحیٰ، جو چاشت کی نماز ادا کرتا ہے، چاشت کی نماز کے لیے چلتا ہے، لا ينصب الا اياه، اور چاشت کی نماز ہی کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، اسی کا ارادہ رکھتا ہے۔ چاشت کا وقت کون سا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج ایک نیزے کے برابر اوپر چڑھ جائے اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت ہونے سے کچھ ٹائم پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح اس کا ٹائم یہ جو 9-10 بجے ہے، اس وقت اگر 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، کوئی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور نے کہا عمرہ کرنے والے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب آپ حساب لگائیے، 5 فرائض ادا کرنے کے لیے اگر کوئی صرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے کوئی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے تو ایک دن میں 5 حج ہو گئے۔ سال کا حساب لگائیں تو میرے خیال سے تقریباً 1800 کے برابر ہو جائیں گے، اور پھر اگر 10-20 سال کا اور حساب لگائیں تو کتنے حج اور عمرے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ یہ وہ ثواب ہے جو آپ یہاں بیٹھے کر سکتے ہیں، اس ثواب حاصل کر سکتے ہیں ان اعمال کو کر کے۔ چوتھی چیز جو حضور نے فرمائی، وہ فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، ثم قعد یذکر اللہ حین تطلع الشمس، پھر وہ بیٹھ جائے، فرض نماز کے بعد وہیں بیٹھ جائے، سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرے، اور سورج طلوع ہو جائے اور مکروہ وقت ختم ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لے، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، 3 مرتبہ حضور نے کہا تاکید کے ساتھ، کامل تام مکمل حج اور عمرے کے برابر وہ ثواب حاصل کرے گا۔ 5واں عمل جو حضور نے بتایا وہ بہت آسان ہے، لیکن اس سے ہم غفلت بھی بہت زیادہ برتتے ہیں۔ آسان اتنا، کرنا آسان، وقت بھی اس میں کم لگتا ہے، اور جو بھی نماز کے لیے آتا ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے، جو مال کی وجہ سے جو اجر و ثواب کے کام ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ آئے حضور کے پاس اور کہنے لگے ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلی والنعیم المقیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال والے ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، یہ تو جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں اور بلند درجات میں ہم سے سبقت لے گئے، وہ سب انہوں نے حاصل کر لیا۔ کیوں؟ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں تو وہ بھی رکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، لیکن ایک چیز اللہ نے ان کو دے رکھی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس زائد مال ہے، دولت ہے، دنیا کے اسباب ہیں۔ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ، اس مال کے ذریعے سے وہ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ وَيُجَاهِدُونَ، جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں تو ہم سے آگے نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا الا احدثکم، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں، ان اخذتم ادرکتم من سبقکم، اگر اس پر عمل کر لو، وہ تم کر لو تو جو تم سے آگے نکل چکے ہیں ان سے بھی تم ان کو پالو گے، ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اور ولم یدرککم احد بعدکم، اور تمہارے بعد والے کوئی تمہارے برابر نہیں آ پائے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے ان اعمال کا۔ وَكُنْتُمْ خَيْرٌ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ،
اور تم اس روئے زمین پر سب سے بہترین انسان ہوگے جب وہ عمل کر لو گے. الا من عمل مثلہ، ہاں جو آدمی تمہارے اس عمل کی طرح کوئی کرنے لگ جائے تو الگ بات ہے. پھر حضور نے فرمایا دیکھو آسان سا عمل بتا رہا ہوں، تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین. ہر فرض نماز سے جب فارغ ہو جاؤ نا تو اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ کر لو. آپ کر کے دیکھیے کتنا مختصر ٹائم لگتا ہے. لیکن شیطان جو اجر و ثواب سے اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ انسانوں کو محروم کر دے گا. نماز کے لیے ہم وقت نکال کے آتے ہیں، اس کے بعد اس کی کوشش یہ ہوتی ہے نماز تو اس نے پڑھ لی اور میں اس کو محروم نہیں کر سکا، اس بڑے اجر و ثواب سے اس کو محروم کر دو. فٹافٹ اس کے ذہن میں ڈالتا بس بھاگو. 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دو، اللہ اکبر کہہ دو، سبحان اللہ کہہ دو. وہ اجر و ثواب ملے گا کہ بعد والے آپ کے برابر نہیں آئے گا. اور حج کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، اور عمرے کا ثواب ملے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. چھٹا عمل جو حضور نے بتایا وہ یہ بتایا، ایک آدمی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ. اسلام میں دشمنوں کا مقابلہ کرنا، جہاد کرنا بہت اونچا عمل ہے. کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اور مجھے حسرت اور افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہوں. حضور نے فرمایا هل بقي احد من والديك، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں زندہ ہے. حضور نے فرمایا فاتق اللہ فیہا، والدہ زندہ تھی. حضور نے کہا اللہ سے ڈرو تم اپنی والدہ کے بارے میں. فإن فعلت، اگر تم ایسا کرو گے یعنی والدہ کی خدمت کرو گے، حسن سلوک کر کے ان کا دل جیتو گے، فأنت حاج ومعتمر ومجاہد، تو تم حج کرنے والے بھی ہو، عمرہ کرنے والے بھی ہو، جہاد کرنے والے بھی ہو. تینوں عظیم الشان اعمال کا اجر و ثواب گھر بیٹھے تمہیں مل جائے گا. یہ حضور کا فرمان ہے. تو یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ کام ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بغیر زیادہ ٹائم خرچ کیے ہوئے، اور مال اور دولت اور دنیا کے اسباب تو بالکل بھی خرچ نہیں ہوتے ہیں، ہم یہیں بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. جس کے اندر سچا جذبہ ہے، حاجیوں کو دیکھ کر کہ بیت اللہ جا رہے ہیں کاش ہم بھی جائیں، ایک سفید لباس میں دیکھ کر ایک اچھا سا منظر آتا اور ایمان انگڑائیاں لینے لگتا ہے، کاش ہم بھی اس طرح کی 2 چادریں پہن کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں. لیکن اسباب نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس محرومی سے بچانے کے لیے، حسرت اور افسوس بچانے کے لیے یہ آسان سے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور ذریعے سے امت تک پہنچائے ہیں. اب کوئی بندہ ان اعمال کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے. انسان کے دماغ میں کیا خیالات چل رہے ہیں پاس میں بیٹھے ہوئے انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا، اللہ ان سے بھی واقف ہے. بلکہ آئندہ کیا خیالات آئیں گے اللہ ان سے بھی واقف ہے. وہ اللہ تعالیٰ بندے کے اس جذبے کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کو، میرے مہمانوں کو، میرے گھر کے مہمانوں کو آتا دیکھ کر اس میں شوق پیدا ہو رہا ہے، جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ حسرت کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، ٹھنڈی آہیں بن رہا ہے، دیکھو اللہ کے مہمان جا رہے ہیں، میں ہی محروم ہوں، پیچھے ہوں. اللہ اس سچے جذبے کو دیکھ کر پھر ایسے انسان کے لیے انشاءاللہ راستے آسان کر دے گا، اسباب پیدا فرما دے گا. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسباب ہو وہی آدمی پہنچے، ایسے لوگ بھی پہنچتے ہیں جن کے پاس دنیا کے اسباب بھی نہیں ہیں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے آدمی خرچ کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے، مدینۃ الرسول پہنچتا ہے. کوئی ایسے اسباب نہیں ہے، لیکن سچا جذبہ تھا اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کروا دیتا ہے، وہاں پہنچا دیتا ہے. وہ فارسی میں ایک واقعہ لطیفے کے طور پر ہے، عبرت و نصیحت کے طور پر. سچا جذبہ ہونا تو اللہ پہنچا دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ بود مورے ایک چیونٹی تھی، کمزور سی چیونٹی، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی بیت اللہ جاؤں، اس کے گھر کے چکر لگاؤں، حاجیوں کے پیروں میں پسی جاؤں اور وہیں میری موت آ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا. سمجھانے کے لیے کہا کہ جذبہ دیکھو. اس چیونٹی کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ میں وہاں کیسے پہنچ سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا جذبہ سچا ہے، نیت صحیح ہے، ارادہ ٹھیک ہے. کبوتر کے دل میں بات ڈالی، کبوتر آ کے بیٹھ گیا.
اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کے دل میں بات ڈالی تیرا ہوائی جہاز یہی ہے، اس کے پیروں سے چمٹ جا، وہ اس سے چمٹ گئی، اور کبوتر کو حکم دیا کہ تو اڑ جا، بیت اللہ تک پہنچ جا، وہ اڑتا ہوا سمندروں کو پار کرتا ہوا، بیابانوں سے گزرتا ہوا اور علاقوں سے گزرتا ہوا بیت اللہ پہنچ گیا، اور وہاں وہ جا کے مطاف میں طواف کی جگہ میں بیٹھ گیا۔ چیونٹی کے دل میں اللہ نے بات ڈالی تیرے عشق کی منزل آ گئی ہے، اب یہاں اتر جا۔ سمجھانے کے لیے بتایا، تو بات تو یہی ہے، سچا جذبہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس طرح اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ سچا جذبہ کیسے ظاہر ہوگا؟ آپ وہ اعمال کریں جو حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ یہاں بیٹھے بیٹھے حاجیوں کو دیکھ کر آپ کے شوق پیدا ہو رہا ہے نا، ان اعمال کو کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔